تو امام حسن کو غصہ نہیں آیا، امام حسین کو آنا چاہیے تھا. لیکن جو سیرت امام حسین کی ہے وہی سیرت امام حسن کی ہے. کوئی غصہ نہیں. سب یہ ہے حسن کی شجاعت کا دوسرا پہلو کہ جو اتنا بہادر ہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی کفر کو برداشت نہ کر سکتا ہو اور بچپنے میں ناک مروڑتے، جوانی میں خطبے دے کر تلواروں کو نکلنے میں مجبور کرتے. وہ حسن کتنے ظلم دیکھتا ہے، مگر قوت نفس کا عالم یہ ہے کہ وہاں شجاعت کا مظاہرہ تھا یا صبر کا مظاہرہ کہ ایک لمحے کے لیے بھی امام کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ حسن تم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو بہتر. اگر جلدی بازی سے کام عزیزوں، اب یہاں سے کتنا اہم کردار ہے امام حسن. میں جانتا ہوں کہ گفتگو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی اور بات ظاہر ہے کہ ایک تو تقاریر متحمل نہیں ہو سکتی اس بات کی کہ سیرت امام حسن کا بیان کیا جائے گا، مگر صرف 3 منٹ اور آپ کی توجہ چاہوں گا ایک پس منظر کو بیان کرنے کے لیے تاکہ سیرت امام حسن بالکل صحیح انداز میں نکھر کے ہمارے سامنے آ جائے. صرف 3 منٹ اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک ایسی صلوات پڑھ دیں. دیکھیں یہ بات میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کا یہ کارنامہ ہے کہ کربلا میں حسین کو 72 مل گئے. اور آپ یقین جانیے کربلا میں امام حسین کو 72 یا 110 ساتھی نہ ملے ہوتے اگر امام حسن کی 10 سال کی خاموش تقریر نہ ہوتی. 10 سال کی خاموش تقریر بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کی وجہ سے امام کو 72 ساتھی ملے. اور ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو اس بات سے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں. یہ جو امام حسین کی خدمت میں موجود تھے کربلا میں، ان میں بڑے بزرگ لوگ بھی تھے. تو جو آج بزرگ ہیں، جو آج بوڑھے ہیں، امام حسن کے دور میں وہ جوان رہے ہوں گے. امام حسن کے دور میں سب کی بات نہیں کر رہا، چند لوگ ایسے تھے کہ جو امام حسن کے دور میں جوان تھے، امام حسین کے دور میں بوڑھے تھے. لیکن اس وقت جوانی کے عالم کے باوجود امام حسن کا ساتھ دینے کے لیے آمادگی نہیں تھی. اور یہاں کربلا کے اندر باوجود اس کے کہ سن رسیدہ تھے اور ضعیف تھے، یہاں امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ یہ کردار کو بدل کس نے دیا؟ یہ شام، یہ کوفہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس شام اور کوفے کے اندر ایک بھی علی کا نام لیوا نہیں تھا. جو لوگ تھے انہیں قتل کر دیا گیا تھا. وہ تاریخ پوری میں کیسے عرض کروں 2-4 منٹ کے اندر، مگر اتنا ضرور سن لیجئے. صرف 2 منٹ خلافت راشدہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. 2 منٹ خلافت راشدہ جسے راشدہ کہا جاتا ہے. میری گفتگو کسی غیر سے نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ کمنٹ کیے جا رہے ہیں. میں تو اپنے نوجوان بھائیوں اور بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں. اس خلافت راشدہ کے اندر اہل بیت کے خلاف جو کچھ کیا گیا، اس میں سے پہلی بات یہ تھی کہ سب سے پہلا منصوبہ تھا علی کو قتل کر دینا. سب سے پہلا منصوبہ مولائے کائنات کو قتل کر دینا. دیکھیے اگر کوئی اپنے سیاسی حریف کو، اپنے رائیول کو، اپنے اپوننٹ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے تو اسے رات کی تاریکی میں گرفتار کرتا ہے، خاموشی سے گرفتار کرتا ہے. دن کے اجالے میں توہین کر کے گرفتار نہیں کیا جاتا. یہ دن کے اجالے میں مولا کی توہین جو کی جا رہی ہے وہ بھی اس انداز سے کہ شہزادی کا پہلو شکستہ ہو گیا، آگ لگ گئی، رسی گلے کے اندر ڈال دی گئی. پرائے لوگوں کا شہر نہیں ہے کہ جہاں پہ آدمی یہ سمجھے کہ کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے. اپنے لوگ ہیں. یہ وہی گلیاں ہیں کہ جہاں پہ کل تک لوگ احترام سے سلام کیا کرتے تھے. آج انہی میں گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے کھینچا جا رہا ہے. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ یقین جانیے اس کا سبب ہرگز مولا علی سے بیعت لینا نہیں تھا، بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ علی کو غصہ دلا کر علی کی تلوار کو نکلوا دیا جائے. اس لیے کہ کوئی کتنا ہی بہادر انسان ہو، اگر غیرت دار ہوگا، عام انسان، عام غیرت کی بات کر رہا ہوں، اگر غیرت دار ہوگا تو یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے زوجہ کی توہین کی جائے. اور ایک موقع کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، بحث ہو رہی تھی، اور اس بحث میں وہ کہہ رہے تھے مولا کائنات کا گزر ہوا، انہوں نے مولا کو آواز دی کہ مولا تشریف لائیے، ہم لوگوں میں بحث ہو رہی ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے. تو مولا نے کہا بیان کرو اپنی بات. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا مولا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ چاہنے والے بہت سے ہیں اور چھوڑ کے چلے جائیں. ایک موقع ایسا آیا کہ میں لوگ قاتلوں میں گر گیا تو سارے لوگ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا. میرے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. ایک دوسرے شخص نے کہا مولا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ساری دولت ایک ہی رات میں چلی جائے. کہاں میں اتنا بڑا دولت مند اور ثروت مند تھا، کہاں راتوں رات جو ہے سڑک کے اوپر آ گیا. جب یہ گفتگو سن لی تو امام ایک جملہ کہہ کے اٹھے کہ سب سے بڑی
اور وہ سوچتے رہ گئے کہ مولانا نے کیا کہہ دیا. یعنی علی کے لیے زندگی کی سب سے بڑی مصیبت، تو یہ سب سے بڑی مصیبت دشمن چاہتا یہ ہے کہ یہاں علی تلوار نکال لے. دیکھیں یہ خصوصیت کے ساتھ وہ نوجوان سوچے جو بہت زیادہ جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. جذباتی ہونے سے کام نہیں چلے گا. جذبات بہت ضروری ہیں لیکن جذبات پر قابو بھی رکھنا ضروری ہے. کہ یہاں دشمن یہ چاہتا ہے، اس کی اسکیم یہ ہے کہ ایک مرتبہ علی تلوار نکال لے. اگر علی نے تلوار نکال لی تو ہم علی کو قتل کر دیں گے، حسن حسین کو قتل کر دیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس مضبوط دلیل ہوگی کہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، تلوار نکال لی تھی، ہم کیا کریں، مجبوراً ہمیں قتل کرنا پڑ گیا. اور مولا علم امامت سے بھی جانتے ہیں کہ ان کی اسکیم کیا ہے، اور رسول خدا بھی بتا کے گئے کہ علی ایسے حالات ہوں گے تلوار نہ نکالنا. علی نے تلوار نہیں نکالی. مقصد تھا ان کا علی سے تلوار نکلوا لینا. علی تلوار نکال لے تو انہیں قتل کر دینا. جب یہاں پہ ناکام ہوئے، دیکھیں یہی وجہ ہے کہ لے کے گئے گرفتار کر کے، اور گرفتار کر کے لے کے جانے کے بعد پھر کسی میں موقع کے اوپر اس طرح سے بہت شدت سے بیعت طلب کی ہوتی. بیعت طلب نہیں کی، مولا نے نہیں، انکار کر دیا، دیکھ لیا کہ نہیں کریں گے، اسکیم ناکام ہو گئی تھی، چھوڑ دیا. دوسری اسکیم، گھبرا تو نہیں کریں، پریشان تو نہیں ہو گئے بھائی. دیکھیں باتیں تو بہت ساری ہے، پورا جو ہے یہ سب لکھ کے لایا تھا لیکن موقع ہی نہیں ہے. اور ذرا سا رمضان کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اور شاید رمضان میں یہ پہلا تجربہ تھا ہمارا، تو اب تجربہ یہ ہو کہ رمضان میں نہیں رکھنا چاہیے، عام دنوں میں بھی زیادہ بہتر ہے. ایک اور سلوات پڑھ رہا ہوں. یہ باتیں وہ ہیں جو عام مجلسوں میں آپ کو نہیں ملیں گی، اس لیے 2-3 منٹ اور توجہ فرما دیں، میری خاطر یہ باتیں سن لیں. دوسری اسکیم، جب یہ دیکھ لیا مولا تو ہم قتل نہیں کر سکے تو اب چھپانے کی کوشش کی گئی. اور چھپانے کی کوشش میں سب سے پہلے یہ فتح کو کیوں غصب کیا گیا. میں نے عرض کیا، میں اپنے بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں، کیوں فتح کو غصب کیا گیا، کیوں یہ حکم دے دیا گیا کہ اب تک جو خمس کی رقم اہل بیت کو پہنچائی جا رہی تھی، آج سے خمس کی رقم وہاں نہیں پہنچائی جائے گی، حاکم کے پاس ہے. یہ صرف اس لیے کہ اقتصادی دباؤ ڈالا جائے، معاشی تنگی اور بدحالی کے اندر مبتلا کیا جائے، تاکہ سمجھوتا کرنے جھک جائیں. آگے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں تسلیم کیے لیتے ہیں مگر فاقے ہم سے برداشت نہیں ہوتے، مگر یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کون ہے. لہذا یہاں بھی ناکام ہے. تو اب تیسری اسکیم چلی، بس بڑی اہم بات ہے، اس کے اوپر اگر آپ کہیں گے تو یہی گفتگو کو روک دوں گا، لیکن یہ بتا کہ سیرت امام حسین کا اس سے تعلق کیا ہے. آپ کہیں گے آپ نے تو گفتگو کہیں اور کی شروع کر دی، کہیں اور کی نہیں ہے، بڑا گہرا تعلق ہے اس سے. تیسری اسکیم چلی. اب تیسری اسکیم کیا، قتل کرنے میں ناکام ہو گئے، معاشی بائیکاٹ اور معاشی تنگی کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو اب تیسری اسکیم یہ چلی کہ کسی بھی طرح علی کے نام کو مٹا دیا جائے، علی کی عظمت کو گھٹا دیا جائے. اور اس کے لیے یہ کام بالکل ناممکن تھا اس وقت. اس لیے ناممکن تھا کہ ساری جنگیں ابھی گزری تھیں، ابھی تو جنگوں کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی. بدر، احد، خیبر، خندق، حنین، سب ابھی تو گرد بیٹھ رہی تھی جنگوں کی. ابھی کیسے ممکن تھا؟ ابھی تو ہر گھر کے اندر قصے تھے. ابھی تو اصحاب بیان کیا کرتے تھے اپنے گھر میں آگے کہ مولا علی نے وہاں ایسے تلوار چلائی. مخلصین کم تھے، مخلص لوگ نہیں تھے، یا مخلص جو تھے وہ مخلص تھے لیکن ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ نہیں تھا. تو ابھی گرد بیٹھی نہیں تھی جنگوں کی، یہ آسان نہیں تھا. اب یہ کوشش کی گئی، بڑی اسکیم، اس کے اوپر ہمارے علماء نے بہت بحث کی ہے. یہ اسکیم بنائی گئی کہ کسی بھی طرح جو علی کا تذکرہ کرتے ہیں مدینے کے اندر، انہیں مدینے سے باہر کیا جائے. اس لیے کہ یہ جو مدینے کے اندر تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں ذکر کر رہے ہیں، محفلوں میں ذکر کر رہے ہیں، عام نشستوں کے اندر گفتگو ہے، مجلسوں کے اندر جو باہر سے وفد آتے ہیں، جو باہر سے لوگ آتے ہیں، یہ انہیں بتاتے ہیں کہ مولا علی کی شجاعت، مولا علی کا کردار کا ان لوگوں کو مدینے سے باہر کرو. کیسے کیا جائے؟ نکال تو سکتے نہیں. لہذا اب یہاں پہ ایک نعرہ دیا گیا کہ اسلام کو آگے بڑھنا ہے اور ہم فتوحات کریں گے، علاقوں کو فتح کریں گے. فوجیں روم جائیں گی، ایران جائیں گی، شام جائیں گی، مصر جائیں گی، فلسطین جائیں گی، ان سب کو فتح کرنا ہے. کیا ضرورت ہے فتح کرنے؟ مقصد فتح کرنا نہیں تھا، آپ یقین جانیے. مقصد تھا مولا علی کا ذکر کرنے والوں سے مدینے کو خالی کر دینا، یہ مدینے سے باہر چلے جائیں. اور حکومت وقت یہ چاہتی تھی کہ زیادہ تر لوگ قتل کر دیے جائیں، جو علی کے نام لے کر قتل ہو جائے تاکہ تذکرہ مل جائے.
اس کی دلیل یہ ہے کہ جنگ یمامہ کے اندر جو خلیفہ اول کے دور میں ہوئی 70 اصحاب بدر شہید ہوئے. جنگ بدر کے اندر جو لوگ موجود تھے جنہوں نے جنگ بدر سے مولا کی شجاعت دیکھی تھی اور جانثاری جانتے تھے، وہ 70 لوگ قتل کر دیے گئے جنگ یمامہ کے اندر. اور اس کے بعد جب یہ لوگ باہر، اچھا آپ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کسی جنگ کے اندر مولا علی گئے کہ مولا علی کو بلا کے کہا کہ آپ جائیے وہاں پہ فتح کرنے کے لیے؟ امام حسن گئے، اس لیے کہ مولا علی اور امام حسن اگر چلے گئے ہوتے تو پھر یہ اسکیم ہی ناکام ہو جاتی. لہٰذا ان کو گوشہ نشین کر دو، ان کو کنار، اور باقی لوگوں کو. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب آپ کہیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ بڑا اہم ہوا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر جہاں مدینے میں صرف اور صرف علی کی شجاعت کا تذکرہ تھا، اس مدینے کے اندر 7 بن عبادہ کون کا صاحب فاتح شام، اس مدینے کے اندر لقب دیا گیا کسی کو سیف اللہ. یہ القاب کیوں دیے جا رہے ہیں؟ یہ صرف اسی لیے دیے جا رہے ہیں کہ جب بھی شجاعت کا ذکر آئے تو یہ کہا جائے علی اکیلے بہادر نہیں تھے، وہ فاتح شام تھے، وہ فاتح مصر تھے، وہ فاتح ایران تھے. صرف اس لیے. اور اس اسکیم کے اوپر عمل ہوا یقیناً. اس کے بعد یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا، بس اب یہاں سے امام حسن کا اصل کردار شروع ہوتا ہے، جس کو بیان کرنے کا بدقسمتی سے میرے پاس موقع نہیں ہے. مگر 2-4 منٹ اور آگے بڑھ جاؤں اگر اجازت ہو. چہرے تو آپ کے ایسے مجھے احساس ہے کہ وقت میں نے بہت لے لیا، بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. یہاں سے امام حسن کا اصل کردار شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ اب جب خلافت پلٹ کے مولا علی کے پاس آئی، دیکھیے ہر دور کے اندر یہ ہوتا ہے، لیکن جب مولا علی کے پاس آئی خلافت تو آپ کو اندازہ ہے کہ 2 مرکز بن گئے، ایک شام اور مولا علی نے اپنا مرکز بنا دیا کوفہ، مرکز بن گیا. اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی رہی اور اب وہ بنیاد جو انہوں نے رکھی تھی وہاں پہ، اس بنیاد کے اوپر